الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین. اما بعد، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماؤهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. رواه البيهقي والصحيحين ايضا. تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریاء اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. جو رب واحد عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر اور قیامت تک آنے والے تمام مومنوں اور موحدوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. محترم سامعین، آپ کے سامنے ایک حدیث جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماؤهم، کہ اگر لوگوں کو محض ان کے دعویٰ کی وجہ سے ان کو دے دیا جائے، دعووں کے مطابق ان کو دے دیا جائے، تو لوگوں کے مالوں اور اسی طرح ان کے خون پر بھی دعویٰ کرنے لگیں گے. وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، لیکن یہ چیز ہے، شریعت نے یہ رکھی ہے کہ مدعی دعویٰ کرنے والے دلیل پیش کریں. وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، اور جو انکار کرے اس کے لیے ہے کہ وہ قسم کھائیں. یہ حدیث حسن درجے کی ہے، بیہقی نے روایت کیا اور صحیحین میں بھی اس کی اصل موجود ہے. یہ ایک اہم حدیث ہے، ایک اہم حدیث ہے جو دین کے اصول میں سے ہے، احکام میں سے ہے، جن پر دین کے بہت سارے امور کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے، اس حدیث کی وجہ سے بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں. اور اس حدیث میں بہت سارے اشکالات کا، بہت سارے مسائل کا، بہت سارے پرابلمز کا حل موجود ہے. اور وہ تمام چیزیں جو لوگوں کے درمیان واقع ہوتی ہیں اختلاف کی بنیاد پر، لڑائی کی بنیاد پر، اس کا حل اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. کہ اگر شریعت یہ لوگوں کو چھوٹ دے دیتی کہ دعویٰ کرو اور چیز لے جاؤ، تو لوگ دنیا میں جہاں کی جو چیزیں چاہے، آج ہوا آج اس موبائل پہ، کل یہ مائک پہ، کبھی گھر پہ، کبھی چیزوں پہ، کبھی زمین پہ، لوگ دعویٰ ٹھوکتے اور آپ لے کے چلے جاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر محض دعوے کی بنیاد پر لوگوں کو سب کچھ دے دیا جاتا تو لوگ جان کے بھی دشمن ہو جاتے، خون پر، مال پر دعویٰ کرنے لگتے. لیکن شریعت نے قاعدہ بیان کیا کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو کہا البین علی المدعی، دعویٰ کرنے والے اگر کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو کہا وہ یہ دلیل پیش کرے، وہ دلیل پیش کرے. اور اگر کسی چیز پر کوئی دعویٰ کیا جا رہا ہے اور وہ دعویٰ کا کوئی انکار کر رہا ہے تو اس کے لیے ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دعویٰ پیش کرے، بلکہ کہا وہ قسم کھا لے، اس کے لیے یہ کافی ہے. تو یہ ایک اہم حدیث ہے. اس میں انسان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ لو یعطی الناس بدعواہم، کہ لوگوں کو محض دعویٰ کی بنیاد پر لوگوں کو دے دیا جاتا تو جن کے اندر فساد ہے، جن کے اندر دینی جذبہ کم ہے، جنہیں آخرت کا خوف نہیں ہے، اللہ کے یہاں حساب دینے کا ڈر نہیں ہے، تو وہ جو چاہے کبھی اس پہ قبضہ، کبھی اس پہ قبضہ، اور لوگ دعویٰ کرتے رہیں. اور لوگوں کے معاملات اور ہمارے اور آپ کے معاملات دیکھتے ہی ہیں کہ لوگ ایسے ہی چیزوں میں شکار ہیں. لہذا محض دعوے پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں خصوصی طور پہ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک تو کیا ہے مال کا اور دوسری جان کا. یہاں ایک مثال کے طور پہ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، جبکہ اس باب میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. بہت ساری کیا ہے، مال کے علاوہ، خود جان کے علاوہ
انسان کی اپنی ذاتی ملکیت بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں آیان بھی ہو سکتے ہیں، یا بہت ساری چیزیں جو فائدے کے طور پہ اس نے کمائے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح کیا ہے، بہت سارے اپنے آپسی گھریلو معاملات، ایک دوسرے پر الزام، تو اگر دلیل نہیں ہے تو کیا ہے، اس کی ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں اور اس کا حل بیان کیا گیا ہے۔ لہذا جو بھی شخص ضعیف الایمان ہوتا یا جسے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، آخرت پہ یقین نہیں ہوتا، وہ اس قسم کے دعوے کرتے اور لے کے اپنے ساتھ معاملات چلے جاتے۔ تو شریعت نے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ بیان کیا کہ وہ دلیل پیش کرے، اور دلیل ہر معاملے میں گواہی کافی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ کبھی کوئی چیز کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو اس سے گواہی مانگیں گے، بہت ساری چیزیں جس میں گواہی نہیں ملتی ہے تو وہاں اس کے لیے قرائن کو دیکھیں گے، کچھ دلیل یا کوئی چیز ایسی ہوگی جو اس بات پر دلالت کرے گی یہ چیز اس کی ہے، یہ اس کی ملکیت ہے۔ وہ پیپر ہو سکتا ہے یا اس کے ظاہری قرائن ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو اس بات پر دلالت کریں گی یہ چیز کا مالک یہ شخص ہے، یہ اس کا مالک نہیں ہے۔ تو جو فیصلہ کرنے والا ہوگا، جس کے سامنے قاضی کے سامنے یا کوئی آدمی کے سامنے اگر مسئلہ لیا جائے، جو صلح کرنے والا ہے یا فیصلہ کرنے والا ہے، تو وہ گواہ کو دیکھ کر یا قرائن کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا۔ اور یہاں ایک درس یہ بھی دیا گیا ہے کہ جب یہ حدیث آپ صحیحین میں پڑھیں گے، صحیح بخاری میں، تو اس کے بعد کیا ہے، اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا ذکر کیا گیا ہے سورہ آل عمران کی، کہ جو لوگ غیر شرعی طور پہ کسی کے مال پر دعویٰ کر کے ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اگر وہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، کسی چیز پر غلط دعویٰ کر کے، غلط بیانی کر کے، غلط دلیل پیش کر کے اگر وہ قبضہ کر لیتا ہے، اپنی ملکیت میں لے لیتا ہے، دوسرے کے مال کو ہڑپ لیتا ہے، تو اس کے لیے بطور تنبیہ، ڈرانے کے لیے ایک آیت کو ذکر کیا گیا آل عمران کی، کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد و پیمان کو اور اپنے ایمان کو چند سکوں کے بدلے، چند روپیوں پیسوں کے بدلے بیچ دیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، دنیا میں تو مل جائے گا، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو چند روپیے پیسوں کے لیے، دنیا کی کچھ نعمتوں کے لیے جو ختم ہونے والی ہے، دنیا کی کچھ چیزوں کے لیے اگر ایسا کوئی کام کرتا ہے، کسی کے چیز پر حملہ کر لیتا ہے، اس کا پر قبضہ کر لیتا ہے، تو کہا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہو جائے گا لیکن آخرت میں لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان میں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ پہلی وعید ہے، لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان میں آخرت میں کوئی نصیبہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے ولا یکلمہم اللہ، ایسے شخصوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن گفتگو نہیں کرے گا، اللہ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نظر رحمت فرمائے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ولا یزکیہم، نہ اس کی پاکیزگی ہوگی، اس کا تزکیہ ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنی سخت وعید ہے، لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی نصیبہ نہیں ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، دوسری وعید اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا۔ تیسری چیز اللہ ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ چوتھا ان کے گناہوں کا تزکیہ نہیں ہوگا، پاکیزگی نہیں ہوگی۔ اور پانچویں وعید اور سب سے سخت وعید وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنی سخت وعید ہے، جو دنیا کی ایسی نعمت جو ختم ہو جانے والی ہے، جس کا انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا مکمل طور پہ، لا خلاق لہم فی الآخرہ، دنیا میں تو حصہ مل جائے گا، غیر شرعی طریقے پہ غلط دعویٰ کر کے اگر لے لیتے ہیں، لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے کوئی حصہ قیامت کے دن نہیں ہے۔ تو لہذا کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی بھی کسی چیز پہ دعویٰ کرے، تو محض دعویٰ کی بنیاد پر اس کو وہ چیز نہیں دے دیا جائے گا۔
اسلام نے قاعدہ بیان کر دیا، اصول بیان کر دیا، شرعی حکم بتا دیا کہ محض دعویٰ کی بنیاد پر کوئی چیز کسی کو نہیں دے دیا جائے گا، بلکہ دعویٰ اگر کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دلیل پیش کرے. اس لیے کہ یہاں البینۃ علی المدعی، دعویٰ کرنے والے کے لیے دلیل ضروری ہے. اور اس کے بعد اگر کسی نے کہا، مثال کے طور پہ ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اس آدمی کو 2000 ریال قرضہ دیا ہے، اور سامنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، میں نے نہیں دیا، تو دینے والا دلیل پیش کرے گا. دلیل ہو سکتا ہے کہ 4 آدمی کے سامنے دیا، ان کو گواہ کے طور پہ لائے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کے بعد آج کے زمانے میں یہ ہے کہ آدمی کتابت کر لے، جو شرعی تعلیم ہے کہ جب قرض کا معاملہ ہو تو لکھ لے، اسے پیش کر سکتا ہے دلیل کے طور پہ. اگر وہ بھی نہیں ہے تو آج کے زمانے میں آن لائن ٹرانزیکشن ہے، تو اس میں یہ بیان کرے بھائی کہ میں نے فلاں تاریخ کو اس بندے کو اتنا ریال دیا تھا، اتنے پیسے دیے تھے. تو پھر اس کے بعد وہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے لوٹا دیا ہے، یہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں، اس نے نہیں لوٹایا. تو اس سے پوچھیں گے کہ لوٹایا تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو وہ اگر بتائے گا، نہیں اگر ہے تو اس کو قسم کھانی پڑے گی کہ ہاں بھائی میں نے لوٹا دیا ہے، اب میرے اوپر اس کا کوئی قرض نہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کا معاملہ ختم ہے. لیکن دنیا میں جھوٹا قسم کھا کے اگر بچ بھی جائے تو یہ آیت اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اس کے سامنے جب فیصلہ کرنے والا آئے گا تو اس آیت کو پیش کر کے پھر فیصلہ کرے کہ اگر غلط طریقے سے ہڑپ کی ہو تو یہ دنیا میں تو کھا لوگے، بچ جاؤ گے، لیکن آخرت میں نہیں بچ پاؤ گے. تو لہذا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اور سامنے والا انکار کرتا ہے تو اسے قسم کھانی پڑے گی. تو یہ شرعی تعلیم ہے، اور یہ اس معاملے پہ ہر دنیا کے جہاں کے جو بھی مسائل ہیں اس پر اس کو قیاس کیا جائے گا. اسی طرح یہ امور دنیا میں سے ہے، دنیاوی معاملات میں سے ہے. اسی طرح دینی معاملات میں بھی دلیل چاہیے. دعویٰ اگر کوئی کر رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، نبی کا متبع ہوں، نبی کے سنت پہ عمل کرنے والا ہوں، تو محض دعویٰ کی بنیاد پر اسے نہیں کہا جائے گا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے. کوئی کہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو محض دعوے کی بنیاد پر اس کی بات کو نہیں مان لیا جائے گا. آج بہت سارے مسلمان دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کے اہل ایمان میں سے ہونے کی، مسلمان ہونے کی، مومن ہونے کی، لیکن محض دعوے کی بنیاد پر اسے مسلمان اور صاحب ایمان نہیں قرار پائیں گے. اس کے لیے دلیل چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم میں نے نہیں دیا، میں نے وہ عمل نہیں کیا، وہ چیز مردود ہے، وہ رائے گاہ ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اس کو ہم کی دلیل پیش کی گئی ہے کہ کس بنیاد پر اسے کہا جائے گا کہ اللہ کا محبوب ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ، کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو کہیں گے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پیارے رسول کی اتباع کرو. اگر وہ متبع سنت نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے. محض دعویٰ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اپنے قول اور اپنے عمل میں صحیح ہے، اس کے لیے دلیل ضروری ہے. تو لہذا اس آیت میں یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے، نبی کی سنت کی اتباع کا دعویٰ کرے، تو اس کے سامنے ہم دلیل پیش کریں گے کہ کیا اس کے سامنے قال اللہ پیش کیا جا رہا ہے، قال الرسول پیش کیا جا رہا ہے، کیا وہ اسے قبول کر رہا ہے یا پھر کہیں اور جا رہا ہے، کسی اور راستے کو اختیار کر رہا ہے، کسی اور کی اتباع کر رہا ہے. تو اگر کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے. اور اسی آیت کی تفسیر میں ان کنتم تحبون اللہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ هذه الآیہ حاکمہ علی کل من ادعى محبت اللہ، کہ یہ آیت حاکم ہے، یہ آیت فیصلہ کرنے والی ہے، حکم کی حیثیت رکھتا ہے ہر وہ شخص کے لیے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، بِأَنَّ دَعْوَى كَاذِبَةٌ مَا لَمْ يَلْتَزِمِ النَّهْجَ النَّبَوِيَّ،
کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے جب تک کہ اس کی زندگی نہج نبوی پر، نبوی طریقے پر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو۔ بہت سارے لوگ آج اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، سنت مسلمان ہونے کی دعویٰ کرتے ہیں، جب اس کے سامنے نام آتا ہے جھوم جاتے ہیں، گھوم جاتے ہیں، بڑے چومتے ہیں، لیکن پیارے رسول کی سنت پیش کی جاتی ہے تو گھوم جاتے ہیں، پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ تو آج اکثریت کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ نبی سے محبت کا، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن نبی کا دین قبول نہیں ہے۔ تو یہ ایک آیت حکم کی حیثیت رکھتا ہے، فیصلے کرنے کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، قرآن مجید آپ کھول کر دیکھیں، یہود و نصارہ کے بارے میں کیا کہا کہ انہوں نے کیا کہا، نحن ابناء اللہ واحبہ، کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحبہ، اور اس کے محبوب ہیں، یعنی اللہ کہ ہم پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا۔ یہ ان کا دعویٰ محض دعویٰ ہے۔ اور اسی طرح وَقَالُوا لَن يَدْخُلِ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور اسی طرح ان کی کیا دعویٰ تھا کہ جنت میں صرف یہود اور نصارہ داخل ہوں گے۔ اللہ نے ان کے دعوے کے بارے میں کہا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ جنت میں ہم ہی لوگ جائیں گے، یہود و نصارہ ہی جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تو ان کے صرف من کی خواہشیں ہیں، ان کی آرزویں ہیں، بس تمنا ہیں، حسرتیں ہیں۔ کہا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، دلیل تو لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو آج ہی بہت سارے مسلمان اسی چیز کے شکار ہیں کہ ہم یہ مسلک پہ چل رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کا یہ طریقہ ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہم ہی جنتی ہیں، وہ جہنمی ہے، وہ فرقہ گمراہ ہے۔ ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے، بولتے ہم صحیح، ہم جنتی، وہ گمراہ ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے میری امت 73 فرقوں میں بیٹھیں گے، ہر کوئی جہنم میں، ایک جنت۔ کون ہے جنت میں؟ تو ہم جنت میں، وہ جنت میں، ہر کوئی اپنے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اپنے اپنے من میں خوش ہے۔ لیکن صرف دعویٰ مسئلے کا حل نہیں ہے، دعویٰ کے ساتھ دلیل چاہیے۔ اور قرآن مجید کی آیت ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع سنت یہ دلیل ہے۔ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کا منہج آپ دیکھ لیں، کون کسی اغیار کی طرف دعوت دے رہا ہے، مسئلہ واضح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، یہ دو چیزیں حکم ہیں، فیصلہ کرنے والی ہیں کہ کیا آپ دین پر اور اسلام پر قائم ہیں، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اپنی طرف سے کوئی عمل کیا رسول اللہ کی اس پر مہر نہیں لگی ہوئی ہے، وہ چیز مردود ہے، ناکارہ ہے، غیر قابل قبول ہے۔ تو یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے یہاں کہ لو یؤتی الناس بدعواہم، کہ لوگوں کو محض ان کے دعویٰ کی بنیاد پر سب کچھ دے دیا جائے تو لوگ ہر چیز کا دعویٰ کرنے لگیں گے، اور آج کل دعویٰ ہی ہو رہا ہے، دلیل اکثر کے پاس نہیں ہے۔ تو لہذا دنیاوی معاملات ہو یا دینی معاملات ہو، دعویٰ اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے دلیل مانگیں گے، بغیر دلیل کے فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ شریعت قاعدہ ہے، اصول ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و شریعت کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر معاملات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔